اس حادثے کے بعد تین باتیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چرچے میں ہیں۔ ساتھیوں، ایک انتہائی افسوسناک خبر فی الحال فیس بک کے اوپر گردش کر رہی ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہار کے ایک حافظ صاحب تھے جو تراویح پڑھانے کے لیے ممبئی کے کسی علاقے میں گئے ہوئے تھے۔ افطار کیا انہوں نے، اور افطار کرنے کے بعد مسجد کے تیسرے منزلے پر واکنگ کرنے کے لیے، یوں کہہ لیں کہ چہل قدمی کرنے کے لیے وہ گئے ہوئے تھے، اور اچانک جو ہے بے ہوش ہو گئے، طبیعت خراب ہوئی اور الاس نگر کے کسی ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کیا گیا۔ ڈاکٹر نے آخر میں یہ کہا کہ بھئی ان کی وفات ہو چکی ہے۔ دوستو، اس خبر کے رونما ہونے کے بعد، اس حادثے کے بعد دو تین باتیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چرچے میں ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو 5 دن 10 دن 15 دن کا جو شبینہ ہوتا ہے تو حفاظ پر ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے متولیان کی طرف سے، ٹرسٹیان کی طرف سے، لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، ان کو مکمل آزادی دینا چاہیے، قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے، تراویح پڑھنا ہے، اچھی بات ہے اور اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے، لیکن یہ 5-10 دن 15 دن کا جو شبینہ ہے تو اس سے حفاظ بہت زیادہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بات میں بھی مانتا ہوں کہ دیکھیے جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے تو ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے، آپ بھی جانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے یار، کہ ہمارے ہاں جو چیز سنت نہیں ہوتی ہے نا، اس کو زبردستی ہم اپنے اوپر تھوپ لیتے ہیں اپنے سہولت کے لیے، جہاں ہماری سہولت کی بات آتی ہے اور جہاں ہمارے مفاد کو تھوڑا سا نقصان اور چوٹ پہنچ رہا ہوتا ہے نا، وہاں ہم سنت کو بھی چھوڑنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ کڑوی سچائی ہے، اس کو ہمیں ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے بھائی ٹرسٹیان کی طرف سے ایک پریشر ہوتا ہے، ویسا نہیں ہونا چاہیے، حفاظ کو آزادی دینا چاہیے۔ تو بہت سارے جگہوں پہ جہاں قرآن ختم کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ بھائی وہاں پر کوئی پریشر نہیں، کوئی ڈپریشن کی بات نہیں ہے، آپ سکون سے پڑھائیے، ہے نا۔ اور تیسری چیز یہ ہے جو بہت زیادہ لوگ طنز کرتے ہیں کہ مطلب ظلم و زیادتی ہوئی ہے، حافظ صاحب کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے نا، اسی لیے جو ہے بیچارے وہ اس حادثے کا شکار ہوئے۔ دیکھیے ساتھیو، ہم اور آپ مسلمان ہیں یار، جب مسلمان ہیں تو ہمیں یہ بات تو ماننی پڑے گی نا کہ قضا اور قدر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کا وقت پورا کر دیا، وہ وقت مکمل ہو گیا، اسے جانا پڑے گا۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب کسی کا ٹائم آ جاتا ہے تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو پھر اس طریقے کی باتیں فضول پر مبنی باتیں ہوں گی کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، ایسا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، ہے نا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ قضا اور قدر کے خلاف بات ہے۔ ایک چیز سبب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا کوئی سبب بنایا ہو ان کی بیماری کا یا ان کی وفات کا، پتہ نہیں کیا سبب تھا۔ کل شام میں ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو وفات ہوتی ہے نا، رمضان میں لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے کھانا بہت بڑا ریزن ہوتا ہے، لوگ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور کھانا کھانے کی وجہ سے جو ہے طبیعت بگڑ جاتی ہے، اس لیے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ بھائی صرف رمضان میں تھوڑی کوئی کھاتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی کھاتے ہیں، لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو ہم اسے یا تو روزے سے جوڑ دیتے ہیں یا تو کھانے سے جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس کی موت رمضان میں لکھی ہے وہ رمضان میں مرے گا، رمضان کے بعد لکھی ہے اور رمضان کے بعد مرے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، اس واقعے پر ظاہر ہے کہ افسوس ہے بہت ہی زیادہ کہ بیچارے ابھی بالکل ینگ تھے، نوجوان تھے، اور ان کے گھر والوں کو بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور جو بھی ان کے یعنی اہل و عیال ہیں، ان کے اہل خانہ ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بے انتہا جو ہے بڑے افسوس کی بات ہے واقعہ، تو جب میں نے سنا پڑھا تو واقعی میں دنگ رہ گیا، اور اپنے آپ میں یہ بہت بڑی یعنی اندوہناک خبر ہے دوستو۔ اور اگر اس کو ہم اپنے گھر سے، اپنے ذات سے لے کر کے اگر جوڑتے ہیں تو واقعی اپنے آپ میں یہ بہت تکلیف دہ بات ہے نا۔ تو بہرکیف یہ چند باتیں تھیں ساتھیوں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اب حافظ صاحب جو تھے وہ بہار کے رہنے والے تھے، حافظ سرفراز غالباً ان کا نام تھا، تو دعا کریں، آپ سبھی بھی دعا کریں انشاءاللہ، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ تو بہرکیف اب یہ واقعہ بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ ہم اور آپ سبق لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و سلامتی والی زندگی دے، اور رمضان کا مہینہ جو ہے صحت و سلامتی کے ساتھ ہم گزاریں، عبادات انجام دیں، روزے رکھیں، صدقات و خیرات کریں، اپنے اور اپنے پڑوسیوں کا، اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھیں۔ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔